بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا کیا بولتے ہیں حجت اللہ البالغہ کو بھی پڑھ لیا، اور آج جو ہم لوگ النوجی صاحب کے جو حجت العلوم ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں. تھوڑا سا اس سے پہلے ہم لوگ پڑھے تھے ویسے، لیکن پھر پڑھ لیتے ہیں. دیکھیے حجت العلوم اس کے بارے میں مشہور ہے، 3 اجزاء میں ہیں، اور اس دن بتایا بھی تھا ہم لوگ کہ یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کا. کسی ساتھی نے کچھ الگ بتایا تھا، کسی نے کچھ الگ بتایا تھا. بہرحال اس کے 3 اجزاء ہیں: الوش المرقوم، السحاب المرقوم اور الرحیق المختوم. ٹھیک ہے. اور الوش المرقوم جو ہے، الوش المرقوم وہ بڑی قاف ہے اس میں. الوش المرقوم میں بڑی قاف اور پھر اس میں چھوٹی قاف ہے. السحاب المرقوم لاسٹ والا ہے، لاسٹ والا ہے الرحیق المختوم. تو اس میں جس طرح بھی یاد ہو سکے ہم لوگ یاد کریں. الوش المرقوم میں کیا اہمیت العلوم، یعنی علوم کی اہمیت کیا ہے وہ بتایا انہوں نے. اور السحاب المرقوم میں انواع الفنون، فنون کے کتنے اقسام ہیں وہ بتایا انہوں نے. لاسٹ میں جو الرحیق المختوم ہے اس میں تراجم الاعلام ہے، یعنی کہ السحاب المرقوم جو ہے اس میں تراجم الاعلام، اعلام کے بارے میں اس میں تذکرہ ہے. ویل یہ 3 ہی کریکٹ سے یاد کرے ویسے. اور دوسری بات حجت العلوم کا موضوع کیا ہے، ایک سوال یہ ہے. تو اس کا موضوع ہم لوگ اس دن پڑھا تھا تاریخ و تراجم، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے تراجم پر بحث کیا انہوں نے، اور تاریخ پر بھی تھوڑی بہت اس میں بحث ہے. اسے دونوں پر یاد رکھیں ہم لوگ. اس کے بعد دیکھیے تھوڑا سا انہوں نے تعارف کیا یہاں پر. ان کا مائک اوپن ہے. حجت العلوم موسوعۃ للتعریف بالعلوم والفنون. کیا ہے اس میں؟ علوم اور فنون کا تعریف بیان کیا گیا ہے اس میں. وخاصۃ الاسلامیہ، اور خاص طور پر اسلامی جو علوم ہے اس کے بارے میں اس میں تذکرہ ہے. اور تاریخ تراجم بھی ہے اس میں. وضع محمد صدیق خان امیر بھوپال واعتمد فی تصنیف اعلیٰ کتاب. اب اس میں کس کس کتاب پر انہوں نے بھروسہ کیا، مطلب کہ اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر کے لکھا ایک طرح سے. تو اس میں کون کتاب ہے؟ احصاء العلوم فارابی کی. احیاء العلوم کن کی ہے؟ بہت مشہور کتاب ہے احیاء العلوم. غزالی صاحب کا. ہاں غزالی صاحب کی احیاء العلوم ہے. تو آپ اسی میں احصاء العلوم کو بھی یاد رکھ سکتے ہیں، یہ فارابی کی ہے. مفاتیح العلوم خوارزمی کی ہے. اور مفتاح السعادہ کبرا زادہ، تاج کبرا زادہ، مفتاح السعادہ تاج کبرا زادہ ہے. ایسا نہیں، تاج کبرا نہیں ہے، تاج کبرا زادہ. اس طرح سے لکھ لیں اس کو، بس یہاں غلط لکھ گیا ہے. تاج کبرا زادہ یہ ان کی ہے. اور کشف الظنون حاجی خلیفہ صاحب کی. تو ان کتابوں کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے اس کو تصنیف کیا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. پھر آپ نے تینوں پہلے سے پڑھ لیے، دوبارہ پڑھ لیجیے. جو اس کے 3 اجزاء میں الوش المرقوم، اور جس میں علوم و فنون کے بارے میں، اور دوسرا سحاب المرقوم، اس میں کیا ہے، فنون کے اقسام کتنے ہو سکتے ہیں وہ بتایا انہوں نے. اور الرحیق المختوم جو ہے تراجم ائمۃ العلوم، جتنے بھی علوم کے ائمہ گزرے ہیں اس کے ترجمہ انہوں نے اس میں بتا دیا ہے. تو بہرحال اس میں دیکھیں اور کچھ بتا رہے ہیں. موسوعۃ الکبریٰ، اور جی ہے کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ الرحیق المختوم جو ہے ایک سیرت پر بھی کتاب ہے نا بھائی؟ ہاں ان کی علامہ صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کی. جی. حجت العلوم جو ہے یہ موسوعۃ کبریٰ و کتاب عظیم یحتوی علی کتنے صفحات ہیں؟ کل 1339 صفحات ہیں. اس طرح سے انہوں نے لکھا ہے، ویسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ومن احسن مؤلفات الامیر صدیق حسن خان واشریہ. صدیق حسن خان کی سب سے مشہور تصنیف میں سے یہ ہے. ويقوم ببيان احوال العلوم المصنفات في وتراجم ائمة العلماء في الفنون المختلفة. تو یہ والی باتیں ہم لوگ بار بار پڑھ رہے ہیں، 3 اجزاء میں بار بار پڑھ لی، بس اتنا یاد کرنا ہے اس کو. کہہ رہے ہیں کہ ثم کتاب ابجد العلوم، مصنف نے اپنی کتاب کا نام کیا رکھا؟ ابجد العلوم رکھا. ولم يذكر سبب تسمیۃ الکتاب فی مقدمته ولا فی اجزاء ثلاثه. لیکن کہیں پر بھی کتاب کی وجہ تسمیہ نام کیوں رکھا اس کا ذکر نہیں کیا ہے. الا انه ذكر كل انواع العلوم التي توجد في زمنه في الجزء الثاني من كتاب على ترتیب حروف الابجد. یہ تھوڑا سا یاد کرنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو کہ علوم کی جو بھی انواع ہو سکتے ہیں اس کو دوسرے جز میں انہوں نے بیان کیا ہے. کس طرح کیا ہے؟ حروف ابجد کی ترتیب پر، ہے نا. ابجد حوض جو ہے نا اس کی ترتیب پر انہوں نے بیان کیا ہے.
3 اقسام اور 4 جلدوں میں ہے ابجد العلوم میں. ابجد العلوم کے 4 اجزاء بھائی. ابجد العلوم 3 ہی اجزاء تو لکھے ہیں بھائی. اچھا آپ پوچھ رہے ہیں دوست شاید یہ 3 ہی جلد میں ہے. یاد یہ پی ڈی ایف نا عبدالعظیم بھائی کی ہے. انہوں نے پچھلے سال جو کریش کورس کروایا تھا نا تو اس میں یہ ویکیپیڈیا سب سے جہاں سے بھی انہوں نے بنایا تھا بہت اچھا. نہیں اس میں نہیں ہے. اس میں ہوتا تو پھر تو کل کبھی کہیں ختم ہو گیا تھا یونٹ 9. دیکھیے ولعل هذا هو السبب في تسمية كتاب ابجد العلوم. تو پھر ابجد العلوم نام کیوں پڑا اس کو آپ نے دیکھ لیا کہ جو انواع العلوم ہیں علوم کے اقسام اس کو انہوں نے دوسرے جز میں حروف ابجد کے ترتیب پر بیان کیا. تو ہو سکتا ہے کہ یہی وجہ ہو ابجد العلوم نام رکھنے کا. یہ وجہ بتا رہے ہیں اس کو لکھ لیجئے گا کہ ذکر کیا بولتے ہیں فی الجزء الثانی انواع العلوم على ترتیب حروف الابجد فلذا سمي بابجد العلوم. تھوڑا سا میں ہو جائے گا آپ کا. وكان وضعه وجمعه في بلدة بھوپال. اور اس کو کہاں پر کیا انہوں نے بھوپال میں کیا. اور بہرحال اس وقت انہوں نے کیا اس میں. اور اس میں کیا ہے کہہ رہے ہیں قد جمع المؤلف اشتاتا من العلوم. پھر جتنے بھی علوم وغیرہ وہ سب اس میں جمع کر دیے ہیں. اور اس پر انہوں نے یہ بات لکھی ہے اس میں کہ وبعد فهذا بث لما وقر في صدري. میرے دل میں خیال آیا من احوال العلوم العالیہ وتراجم الفنون الفاخرہ. جو بلند علوم ہیں عالی درجہ کے اس کے احوال کو میں لوگوں کو بتاؤں اور جو فنون ہے اس کو جو لکھنے والے لوگ ہیں اس کے ترجمے بتاؤں. لما وقفت على کتاب عنوان. کیوں اس لیے کہ وہ کچھ کتاب بتا رہے ہیں کہ مجھے ایک کتاب ملی جس کا عنوان تھا العبر و دیوان مبتدع والخبر. یعنی یہ مقدم ابن خلدون کو بتا رہے ہیں. ایک نئی کتاب ہے قاضی القضات مؤید الدین ابو زید عبد الرحمن ابن خلدون الاندلسی. یہ ان کی کتاب ہے. پہلی بات تو دیکھیں کہ ہم لوگ کا جو یونٹ 6 ہے المراجع والمصادر والی ہے یونٹ 9 والی جو اہم المؤلفات الہندیہ جو ہے تو ان کا کتاب کا نام اور مصنف کا نام یہی پکا یاد کریں کیونکہ بہت سی مرتبہ سوالات میں تو اتنا ہی آیا ہے کہ کشاف مصطلحات الفنون کس کی ہے. بس اتنا پوچھا ہے. 3-4 آپشن ہیں تو اس میں اگر آپ کو یاد ہوگا محمد علی تھانوی اگر یہاں سے رٹ کے گئے ہوں گے تو وہاں لگا دے گا آدمی آسانی سے. ایک مرتبہ اتنا پوچھا تھا صرف کہ ابن خلدون کا نام کیا ہے. تو اگر ابن خلدون کا پورا اچھا سے نام یاد ہوگا ہمیں ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون تو لگا کر کے آ جائیں گے ہم. تو یہ بھی ایک خاص چیز ہے. اس میں ڈیپ ویسے جا رہا ہے آج کل ایسے نہیں کہ ڈیپ نہیں جا رہے ہیں ڈیپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ. اب باقی کم سے کم شروع والا بھی یاد کریں ہم لوگ. تو ایک تو انہوں نے کتاب دیکھا مقدم نے خلدون کو فقد اخذ في الكتاب الاول منه فصلا سادسا في العلوم وانواعها وسائر طرقها وانحائها. تو کیا بولتے ہیں اس کو اس کی پہلے کتاب میں انہوں نے کہتے ہیں وجد مؤلف رحمہ اللہ قد اخذ في الكتاب منه فصلا سادسا. چھٹی فصل میں علوم اور انواع کو بیان کیا ہے. وما يعرض في ذلك كل من الاحوال. ثم رأيت خواجہ خلیفہ زادہ ملا کاتب الجلبی. خلیفہ زادہ کاتب چلپی یہ وہی ہیں کیا نام ہے جن کی کتاب ہے کشف الظنون عن اعصام الکتب والفنون. کشف الظنون عن اعصام الکتب والفنون. اب ان کو حاجی خلیفہ بھی کہتے ہیں. ویسے تو آپ نے نام یاد کیا کشف الظنون لحاجی خلیفہ ایسے یاد کرتے ہیں لوگ لیکن اگر آپ نام یاد کریں تو یہ بھی یاد کر لیں خواجہ خلیفہ زادہ ملا کاتب چلپی وہاں سے یاد ہو گیا ہوگا. تو انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی لخص من تلك العلوم واحوالها في مقدمۃ کتاب کشف الظنون عن اعصام الکتب والفنون. اس کتاب سے انہوں نے تھوڑا بہت اخذ کیا واضاف الیہ اشیاء. اور پھر دوسری کتاب میں تھوڑا بہت اضافہ کیا ہے انہوں نے کشف الظنون والے نے. اس کا نام ہے مفتاح السعادہ لابی الخیر. مفتاح السعادہ لابی الخیر. تو آپ کو 2 کتاب نام یاد ہو جائیں گے یہاں پر. مفتاح السعادہ کس کی ہے یہ بھی خواجہ خلیفہ زادہ ملا کاتب چلپی کی اور کشف الظنون بھی ان کی. ثم اطلعت على کتاب مدینۃ العلوم للازنیقی تلمید قاضی زادہ موسیٰ بن محمود الرومی. پھر ان کو ایک تیسری کتاب ہاتھ لگی اس کا نام مدینۃ العلوم وفی بیان انواع العلوم وتراجم بعض علماء الفنون. ثم عثرت على کتاب کشاف اصطلاحات الفنون. پھر ان کو چوتھی کتاب ہاتھ لگی کشاف اصطلاحات الفنون. لیکن کی ہے للشیخ الفاضل محمد علی بن تھانوی الہندی. وقد ذکر فی انواع من العلوم المتداولہ وطرقا من الفنون المتناولہ. تو بہرحال یہ 4-5 کتابوں کو رکھ کر کے انہوں نے اس کتاب کو اسی کے طرز پر ڈھالا ہے. اور ڈھالا کس کو ابجد العلوم کے طرز پر. ہمیں اتنی کتابوں کے نام یاد نہیں رکھنے ہیں ٹھیک ہے. اگر یاد ہو جائے تو ٹھیک. کشف الظنون ویسے آپ کو یاد ہی ہے اور کیا بولتے ہیں کشاف یہ بھی یاد ہی ہے آپ کو اور کیا بولتے ہیں ابن خلدون والی بھی کتاب یاد ہی ہے آپ کو. تو 3 کتاب ہے
اگر یاد رہے تو اچھا کہ ان کتاب کو سامنے رکھ کر انہوں نے لکھا. اب باقی میں سمپل سے یاد رکھنا ہے کہ ابجد العلوم کی دوسری جلد کو اس پر ابجد حروف کی ترتیب پر رکھا ہے انہوں نے, اس لیے شاید اس کا نام رکھا ہوگا ابجد. بس اتنا یاد کرنا ہے. دیکھیے انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں جو نا ابواب 4 ہیں, اجزاء 3 ہیں اور ابواب 4 ہیں, جیسا کہ وہ پوچھ رہے تھے نعیم بھائی. تو دیکھیے 4 ابواب میں پہلا باب جو اس کا نحو صرف مختلف العلوم پر ہے, دوسرا علوم شریعہ پر ہے, تیسرا علوم عقلیہ جیسے منطق, ریاضیات, علوم طب پر ہے, اور چوتھا الشعر والشعراء فی الہند الفارسیہ والہندیہ والاردیہ والعربیہ وغیرہ وغیرہ اس پر ہے. تو اگر ہم سے وہ پوچھے گا کہ کتاب کتنے اجزاء میں ہے تو ہم یہ بولیں گے 3 اجزاء میں ہے بھائی, زیادہ تو نہیں ہے. وجہ المرقوم والا بڑی قاف, چھوٹے کا صاحب المرقوم, اور لاسٹ والا رحیق المختوم. اگر ابواب پوچھے گا تو الگ بات ہے, ابواب تو الگ الگ ہو سکتے ہیں. جیسے کہ مادہ خصر عالم کو پڑھیں گے ہم لوگ, اس میں 5 ابواب ملے گا, حالانکہ کتاب کا اجزاء ایک بھی نہیں ہے. تو ایسا ہوتا ہے بڑا. سر اس کو 3 کو میں نے یاد رکھا ہوا وسر سے, وشی المرکوم, سین سے صحاب المرکوم, اور را سے رحیق مختوم. وسر واو سین اور را. کیا کیا واو سین اور را. سر سر اس سے پہلے تو تھوڑا ایک پی ڈی میں ایف تو دکھا نام دیجیے بتائیے گا, نا. نام لکھنا ہے کتابوں کے. کون سی کتاب کی؟ جس کا نمونک بتایا ہے نسرین نے. وہ عبد آپ العلوم کے نا, الوش المرقوم ہے نا, وہ کسی میں چیٹ میں لکھ دیجیے تو اب کوئی آدمی, الوش المرقوم, الصحاب المرقوم اور رحیق المختوم والا لکھ دیجیے. 3 اجزاء پر کتاب وہ لکھ سر وہ دیجیے. جو سر جو چوتھا جی باب ہے وہ کس سے ہے, اس کو بس دکھا دیجیے گا. 4 باب ہیں اس کو بس. جی جی بس ہو گیا سر. رکیے غلطی ہو گئی ہے. یہ جو ہے ثقافت الاسلامیہ فی الہند کے بارے میں, ثقافت الاسلامیہ اوکے فی سر. الہند عبداللہ الحسنی صاحب کی ایک کتاب ہے, تو اس کے 4 ابواب ہیں, اس کی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے, بہت اوکے اچھا سر. کیا آپ روک دی. نعیم بھائی آپ کے یہاں عصر کا وقت ہو گیا. بہرحال دیکھیے ثقافت الاسلامیہ فی الہند کے مصنف کے جس کا دوسرا نام بتائیے تو کوئی. پڑھ چکے ہیں آپ لوگ بھائی, کتاب کھولنے کی ضرورت نہ پڑے بھائی, ایسے ہی بتایا کریں تو ہے کام. نہیں بتائیں گے. ثقافت الاسلامیہ فی الہند کا دوسرا نام کیا ہے؟ سر جو ان کے بیٹے نے نام دیا تھا وہ سر. وہ تو ان کے بیٹے نے یہی نام دیا تھا. ثقافت الاسلامیہ فی الہند ان کے بیٹے نے دیا تھا کہ انہوں نے دیا تھا؟ ان کے بیٹے نے نام دیا تھا. ان کے ابو نے نام رکھا تھا معارف العوارف فی انواع العلوم المعارف, جی. یہ نام رکھا تھا. ان کے والد صاحب نے یہ نام رکھا تھا, پھر بیٹے نے نام بدل کر کے ثقافت اسلامیہ فی الہند کر دیا اس کو. چلیے ٹھیک ہے. تو ثقافت اسلامیہ کیا ہے, اس میں کتب علی الترجمۃ التی نالها خلال الترحال والجولات فی بلاد ہندیہ. ہندوستان میں جتنی بھی کتابیں آپ کو مل سکتی ہے, ٹھیک ہے, الگ الگ فنون کے اعتبار سے انہوں نے جمع کیا ہے. پہلے یہ بحث کرتے ہیں نحو کے اوپر, نحو کیسے آیا, پھر ان کو جتنی کتابیں ملتی ہیں نحو پر اس وقت, اور مصنف کا نام پر تھوڑا تھوڑا لکھتے چلے جاتے ہیں اخیر تک. وہ اس وجہ سے تذکرہ کرتے ہیں نحو صرف وغیرہ سب کا. بہت آسان بھی ہے, زیادہ 80 صفحات کی کتاب بن بس. یہ تو 4 ابواب میں پہلا کیا نحو صرف پر ہے, دوسرا علوم شریعہ, تیسرا علوم عقلیہ, اور چوتھا الشعر والشعراء فی الہند. 4 ابواب ہیں کل اس میں ثقافت اسلامیہ فی الہند میں. اور وہ جو بات گزر گئی ابجد العلوم کی, وہ 3 ہی اجزاء میں, اس کو ویسے ہی یاد کریں ہم لوگ. اس کے بعد جو ہے آگے جو ہے وہ ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, عبدالحی الحسنی. ان کے بارے میں نبذۃ عن الکتاب, کتاب کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں. بلغت مدت الحکم الاسلام للہند اکثر من 10 قرون, تقریباً 10 صدی سے زیادہ مسلمانوں نے یہاں پر حکومت کیا ہے. اور اسس المسلمون خلال واحدۃ من ارقى الحضارات الانسانیہ فی شبه القارۃ الہندیہ. مسلمانوں نے اس بیچ میں 10 صدی کے بیچ میں بڑے بڑے انسانی تہذیب و تمدن کے وہ پروان چڑھایا پورے ہندوستان میں. ساہموا فی لغاتها,
فاضافوا اللغة الأردية برسم حروف العربية. تو اسی دوران انہوں نے اردو زبان کو عربی زبان کے حروف کے طرز پر ڈیولپ کیا. تلک اللغة التي صارت لغة الأدباء والشعراء، اور یہ زبان بعد میں جو ہے ادباء شعراء کی زبان بن گئی. وساعد الحركة والتواصل بين أقطار البلاد وبين الثقافة الهندية وثقافات الشرق. ساهموا في حضارة بلادهم شيئا وأدبا فنا ومعمارا وتقدما في صنوف العلوم النظرية والتطبيقية في حقبة تاريخية عمها الرخاء والازدهار. ترك مسلم الهند موروثا قيما للحضارة الهندية والحضارة الإسلامية ككل. يأخذ عبد الوهاب الحسني في رحلة تاريخية لاستكشافه يعرفنا بأعلامه وإسهاماته الجليلة في مختلف المجال. صرف اتنا پڑھ لیجیے کافی ہے. کہنے کی جو کتاب ہے ثقافت اسلامیہ فی الہند، اس میں کیا ہے کہ مسلمانوں نے جو ہے بہت سے تہذیب و تمدن اور یہ سب چیزیں چھوڑی ہیں، تو عبداللہ حسنی نے جو کچھ پڑھا تاریخی اعتبار سے اس کو نکالنے کی اس میں سے کوشش کیا، اور جو اس کے عالم بڑے بڑے لوگ ہیں اس سے ہماری پہچان کرواتے ہیں، اور ان کے جو اسہامات ہیں کتابوں کے لکھنے وغیرہ مختلف مجالات میں قناہ صرف فقہ میں الگ الگ کتابیں، تو اس سب کے بارے میں ہمیں بتا دیتے ہیں. بس باقی اس کتاب والے کچھ یاد نہیں کرنا ہے. ثقافت اسلامیہ پھر دوسرا نام یاد کر لیجیے، زیادہ سے زیادہ 4 اجزاء میں اتنا یاد کریں. جی بولیے. کس میں مطلب تاریخ کس پہ ہے، بک کس پہ ہے؟ سر اس جیسے کتاب میں کیا تراجم زور سے بولیں، کوئی بھی کیا بول رہے ہیں آپ لوگ؟ شاید بک کس موضوع پر ہے پوچھ رہی ہیں. الثقافت اسلامیہ فی الہند. جی جی سر. وہی کیا کہتے کر سکتے ہیں اس کو، ثقافت اسلامیہ فی الہند کا موضوع تو کچھ وہ ہے کیا، تاریخ اور تراجم آپ اس کو لے سکتے ہیں، کیونکہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب وہ ہے اس میں. ٹھیک ہے، دیکھ سکتے ہیں وہاں پر. اس طرح ان کی نزہۃ الخواطر ہے، وہ بھی تراجم پر ہے، کیونکہ بالکل وہ تو تراجم پر ہے ہی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. البتہ ثقافت اسلامیہ فی الہند جو ہے اس میں پہلے وہ کتاب کا نام لکھتے تھے، مصنف کتاب مصنف کتاب مصنف ایسے کر کے تذکرہ کرتے رہتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی لکھ سکتے ہیں آپ، تاریخ اور تراجم ایک ساتھ ہو جائے گا، علوم و فنون کے تاریخ اور تراجم. چلیے آگے دیکھتے ہیں. نزہۃ الخواطر کو پڑھیے. نزہۃ الخواطر یہ کتاب اس میں ہے. اچھا ہاں ہے. نزہۃ الخواطر کا دوسرا نام کیا ہے؟ یہ الاعلام بمن فی الہند من الاعلام. ٹھیک ہے، سب لوگ یاد کر لیں اس کا دوسرا نام، الاعلام بمن فی الہند من الاعلام. اس میں دیا ہوا ہے 2019 کیا بولتے جو آپ کا سلیبس ہے اس میں یہ سب کتابوں کے نام بھی دے رکھے ہیں ساتھ میں، تو وہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں آپ، رٹا مار سکتے ہیں. سلیبس تو بالکل بھائی یاد ہونی چاہیے ہر حال میں. سلیبس آپ کو اتنی ذہن میں ہونی چاہیے کہ کون کتاب کہاں ہے سلیبس میں سے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. دیکھیے لا یکاد یوجد له مثیل نظیر بین کتب التراجم و سجل تاریخی مرجعی. یہ اس کا جو ہے کتب تراجم کے درمیان کوئی مثال نہیں ملتی، یعنی اس طرح کی کوئی اور کتاب ہندوستان میں نہیں ملتی، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کو. یحتوی علی تراجم علماء 14 قرن، تقریباً 14 صدی کے علماء کا اس میں آپ کو مل جائے گا، جن کی تعداد کتنی ہے 4500. آپ اس کو لکھ لیجئے پورا، 14 صدی اور ان کی تعداد کتنی ہے 4500. اب کن کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے؟ ممن نشأ فی الہند او ہاجر الیہا، یا تو وہ ہندوستان میں پیدا ہوئے ہوں یا پھر یہ کہ ہندوستان کی جانب کسی دوسرے ملک سے ہجرت کیے ہوں اور یہاں پر رہ کر انہوں نے کام کیا ہو، تو دونوں کا تذکرہ کیا. یہ یاد رہے، صرف ہندوستانیوں کا تذکرہ نہیں اس میں، بلکہ جو ہندوستان ہجرت کر کے آئے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے. وبعض النساء العالمات، اور بہت کچھ عورتوں کا بھی اس میں تذکرہ ہے. کل کتنے عورتوں کا تذکرہ کسی کو یاد ہے؟ شاید نہیں ہوگا. بہرحال 14 صدی کا تذکرہ ہے، 4500 لوگوں کے کل حالات اس میں درج ہیں. یہ کل کتنے اجزاء میں ہے؟ 8 اجزاء میں. یہ لکھ لیجیے، ابھی آئے دیکھیے گا، 8 اجزاء میں ہے، اور اس کتاب کو لکھنے میں 30 سال لگے تھے مصنف کو. یہ دیکھیے یہ رہا. ثم تم کتابته بعد جولات طویلۃ وتنقیب عن المعلومات 30 عاما. اس کتاب کو لکھنے میں ان کو کل کتنے سال لگے؟ 30 سال لگے. یہ آپ پہلے بھی یاد کر چکے ہیں. قرأ الكاتب خلاله 300 کتاب فی العربیہ والفارسی والاردیہ. مصنف نے کتاب کو لکھنے میں تقریباً کتنے کتاب پڑھے ہیں؟ 300 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے عربی، فارسی اور اردو زبان میں. ٹھیک. اس کے بعد اکمل ابو الحسن یحیی الحسن ندوی وحول اسمه الى الاعلام فی تاریخ الہند من الاعلام. آٹھواں جو ہے اس کو خود مولانا علی میں صاحب لکھے ہیں، اور اس کا نام چینج کر کے کیا رکھیں؟ الاعلام بمن فی الہند بمن فی تاریخ الہند من الاعلام. تو ملا کر کے اتنے میں کتنی بات لکھنی ہے آپ کو؟ نزہۃ الخواطر کا پورا نام، مصنف کا نام،
اور 14 صدی کا تذکرہ ہے، اور تراجم اس کا موضوع ہے، اور اس میں تذکرہ ہندوستان یا ہندوستان میں آنے والے دونوں کا تذکرہ ہے۔ 30 سال لگے کتاب کو لکھنے میں، 300 کتابوں کا مطالعہ کیا، اور اس کا دوسرا نام الاعلام بمن فی تاریخ الہند میں الاعلام ہے۔ بس اتنا یاد کرنا آپ کو، انشاءاللہ اس میں پھنس جائے گا۔ اور 8 اجزاء میں وہ شاید اس میں تذکرہ نہیں، وہ بھی لکھ لیجیے۔ یہ کتاب کے کتنے اجزاء میں؟ کل 8 اجزاء میں۔ لکھ لیا آپ لوگ اتنا؟ نزہہ کا ڈبل، نزہہ جی نزہہ 4 ہے نا، نون زا اور ہا اور تا، بس اتنا یاد رکھنا ہے، اس کا ڈبل، نزہہ کا ڈبل، مطلب جیسے میں نے یاد رکھا میں وہی بتا رہی ہوں آپ کو، اگر کسی کو اچھا لگا تو کر لینا۔ ہاں بالکل بھائی، اس دنیا میں تو یہی ہوتا ہے، اگر آپ کو اچھا لگے تو ٹھیک، نہ لگے تو کوئی بات نہیں، واپس کر دو۔ کیا ریپیٹ کیجیے، کیا بولا آپ نے؟ 8 ہیں اس کے، نزہہ میں 4 ہے نا، نون زا اور ہا اور تا، اس کو میں نے ڈبل یاد رکھا ہوا، نزہہ کا ڈبل 8 ہو گئے۔ یعنی اوکے اس کے اوکے، اجزاء اگر یاد کرنے ہو آپ کے تو ایسے یاد 8 کر ہے، سکتے ہیں ہاں آپ۔ اچھا اچھا، نوزہ میں کل 8 حروف ہیں، 4 حروف ہیں تو 4 کا ڈبل کر سکتے ہیں، 8 یاد رہ جائے گا آپ کو۔ ویسے ہمارے کیا بولتے ہیں انڈین میں 8 اجزاء میں شاید یہی ایک کتاب ہے۔ تاج العروض کتنے اجزاء میں تھی کل؟ 10 اجزاء میں تھی نا وہ، ٹھیک ہے۔ تاج العروض شاید وہ 10 اجزاء میں ہے، نہیں یار 10 اجزاء میں نہیں ہے شاید، اتحاف الساعۃ المتقین، لیکن یہ کتاب کتنے میں ہے وہ؟ جلد میں 21 جلد جو کہ 1965 میں شائع ہوئی تھی، اور 35 جلد جو شائع ہوئی تھی وہ 84 میں 1984 میں شائع ہوئی تھی۔ وہ بہت سارے ہو گیا تو آپ کے حساب سے۔ اور ہم لوگوں نے لکھا ہے تاج العروض 10 اجزاء میں ہے، کل بھی لکھے تھے ہم لوگ۔ تاج العروض، جی اسی کی بات میں بتا رہی ہوں۔ ہاں وہ کل بھی آیا تھا، لیکن ہم لوگوں نے لکھا ہے ایسے ہی، تاج العروض 10 اجزاء میں، ایسا لکھ رکھا ہے ہم لوگوں نے، یہی یاد بھی کر رکھا ہے۔ تو سر لکھ اور لیں۔ کل آیا بھی تھا وہ، پتہ نہیں اصل میں چھاپنے والے بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں، وہ نا کوئی چھاپتا ہے کسی کتاب کو 8 میں، کوئی 9 میں، کوئی 10 میں، ایسا کر چھاپتا رہتا ہے۔ لیکن جو پرانے میں جو تذکرہ ہے نا، جو ان کی جیسے مان جیسے کل بیان و تبیین کو، اگر ابھی آپ چھپی ہوئی کتاب منگوائیں تو 4 میں ملے گا آپ کو، کبھی 5 مل سکتا ہے وہ، لیکن جو یاد کیا ہم لوگوں نے، جو آتا ہے مطلب کہ وہ 3 ہی یاد کر رکھا، وہی چل رہا بیان و تبیین 3 سے، وہی پہلے مانا ہے ان کی۔ چھاپنے والے بڑے الگ الگ اور سر چھاپتے یہ ہیں، کوئی 3 میں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ترکی زبان میں بھی اس کو شرح کیا گیا ہے نا۔ ہاں ہاں، ترکی زبان میں، سبھی زبان میں ہوگا۔ دیکھیے ماذا ترکی، خص عالم عربی، اتحاد المسلمین، اس میں کچھ بھی یاد نہیں کرنا آپ کو، مصنف کا نام آپ کو پہلے سے پتہ ہے۔ ماذا خص عالم اتحاد المسلمین کا موضوع کیا ہے؟ اگر وہ بولیں تو پوچھے گا نہیں، اگر پوچھے گا بھی تو اس کا موضوع آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا بولتے ہیں، اسلام کی نشأت ثانیہ کیسے ہو، وہ انہوں نے اس میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ اسلام کس طرح سے کیا ہوا۔ اس کا نام ہی تو پتہ ہے، ماذا خص العالم، دنیا کو کیا نقصان پہنچا مسلمانوں کے انحطاط سے۔ تو وہی ہے کہ کچھ دنیا کو کیا نقصان پہنچا، اور پھر اسلام کی نشأت ثانیہ کیسے، دونوں پر ہی بحث کرتے ہیں۔ تو بہر مصنف کا نام یاد ہے آپ کو، اور اس کے بعد دیکھیے آپ اس کتاب میں کیا ہے، یدور حول البشر، یدور حول دور الاسلام بفقیات البشریہ و تاثیر تراجع المسلمین علی العالم، کہ اسلام کا دور جو تھا اس کا انسانیت کی قیادت میں کیا رول رہا ہے، کیا رول رہا اس کا، اور پھر مسلمانوں کو دور دنیا میں دوبارہ اگر لوٹے تو اس کا کیا اثر رہے گا، اس کا کیا تاثیر رہا، ایسا کچھ کہتے ہیں وہ۔ تکلم المؤلف عن حال العالم قبل الاسلام شرقی و غربی، پہلے جو اس میں جو 5 ابواب ہیں نا، تو پہلے باب میں مصنف کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں مشرق و مغرب، عرب اور عجم میں کیا حال تھی دنیا کی۔ وبین انہ کان یعیش فی ظلام طامس، وہ بتاتے ہیں کہ دنیا تو بالکل اندھا، مطلب کیا کہتے ہیں وہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں وہ زندگی گزار رہی تھی، حتی جاءت ساعۃ الاسلام، یہاں تک کہ اسلام آیا، والتي حولت العرب الوثنیین المفرقین المتنازعین فیما بینہم الی امہ، پھر اسی اسلام نے جو عرب بت پرست تھے، آپس میں بٹے ہوئے تھے، جھگڑا کرتے تھے، ان سب کو کیا کر دیا، حولت الی امہ، ایک امت بنا دیا، بل خیر امہ، بلکہ کیا خیر امت بنا دیا۔ یتکون الکتاب من 5 ابواب، کتاب میں کل 5 ابواب ہیں، ٹھیک، کتاب میں کل 5 ابواب ہیں، وہ آپ دیکھیے۔ پہلا باب کس میں ہے؟ العصر الجاہلی، لکھتے جائیے آپ چاہے لکھیں گے تو، پہلا باب کس میں ہے؟ العصر الجاہلی۔ اس کے بعد دوسرا باب کس میں ہے؟ من الجاہلیہ، من الجاہلیۃ الی الاسلام، زمانہ جاہلیت سے زمانہ اسلام کی جانب۔ اب اس میں کیا بحث کرتے ہیں، وہ بحث کرتے ہیں کہ اس میں 4 فصلیں ہیں، اس میں منہج الانبیاء فی اصلاح و تغییر، انبیاء کا کیا طریقہ ہے اصلاح کا،
رحلۃ المسلم من الجاہلیت الاسلام، اور مسلمان زمانہ جاہلیت سے زمانہ اسلام میں کیسے آئے، والمجتمع الاسلامی، اور اسلامی سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے، اور آخری بحث اس میں کیف حول الرسول خامات الجاہلیہ الی عجائب الانسانیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے بالکل جو خام کچی چیزیں تھیں اس کو انسانیت کی اتنی عجیب و غریب چیزوں میں کیسے بدلا۔ تو آپ کو یہ یاد رہ جائے گا دوسرا، کیونکہ پہلے میں آپ نے یاد رکھا کہ اسلام سے پہلے یعنی زمانہ جاہلیت کو، دوسرے میں کیا بحث کریں گے کہ زمانہ جاہلیت سے لوگ اسلام کی طرف کیسے آئے، یہ تو بحث کرے گا آدمی اس پھر اب جو اب دیکھیے اب اسلام کی مضبوطی کے لیے اب تیسرے میں کیا بحث کریں گے کہ الاصل اسلامی، اسلامی دور کیسا تھا۔ اب اس میں جیسے عہد القیات الاسلامیہ تھا، پھر اس کے بعد دولت القیات العثمانیہ تھا، یہ سب بحث کرتے ہیں۔ اب یہ 3 دور ختم ہو گئے، عثمانی حکومت ختم ہو گئی، عثمانی حکومت کو ختم کرنے والے کون تھے؟ یورپ والے تھے، کمینے سب، مطلب انہی لوگ کی زیادہ یہ تھی۔ تو اب چوتھے میں بحث کریں گے کہ یورپی دور کیسا رہا، وبه 4 فصول، اوروبا المادیہ الجنسیہ والوطنیہ، اوروبا الانتحار، تو یہ سب چیزیں اس میں بحث کرتے ہیں چوتھے میں۔ اور لاسٹ میں بحث کریں گے اب کہ اب دوبارہ اسلام کی نشأت ثانیہ کیسے ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں قیادت الاسلام للعالم، کہتے ہیں کہ اب اسلام دنیا کی قیادت کیسے کر سکتا ہے ایسے دور میں۔ تو کل ملا کر کے آپ کو 5 ابواب یاد ہو گئے ہوں گے، نہ یاد ہو تو بھی کوئی بات نہیں، یاد ہو بہت اچھا۔ آپ کو عصر جاہلی سب سے پہلے یاد کرنا ہے کہ اگر کوئی جاہلیت میں تھا تو اسلام میں کیسے آیا، پھر اسلام میں اگر آ گیا تو پھر اب اسلام کی ترقی کیسے ہوئی، اور چوتھا میں کیا بولتے ہیں وہ عصر یورپ نے اسلام کا خاتمہ کر دیا، یورپ کا پھر کیا حال رہا، اور پھر اس کے بعد اب اسلام قیادت کیسے کر سکتا ہے دنیا کی، یہ یاد کرنا ہے اس میں۔ یاد ہو گیا آپ لوگ کو اس میں؟ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے غلام علی رضا بلغرامی صاحب کو پڑھ لیجئے، ان کے بارے میں بھی پڑھنا پڑے گا تھوڑا سا، اور ان کی کتاب کے بارے میں بھی کچھ کتابیں ہیں ان کی، وہ کتاب پڑھ لیجئے۔ غلام علی بلغرامی صاحب کی پیدائش جو انہوں نے لکھا ہے عیسوی اعتبار سے کہنا ہے 1704 سے 1786 ہے، اور ہجری اعتبار سے 1116 سے 1200 ہے، ٹھیک، جو بھی یاد کرنا، 1704 سے 1786۔ بلغرام میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، میدان پور میں، ٹھیک ہے، بلغرام میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ بلغرام میں کن کی پیدائش ہوئی تھی کل؟ اس پر ان کی زبیدی کی جو تاج العروش جی کے جی رائٹر ہیں ان کی، ہاں، مرتضیٰ زبیدی صاحب کی پیدائش بھی وہیں پر ہوئی تھی بلغرام میں، ٹھیک ہے، تو ان کی بھی پیدائش وہیں پر ہوتی ہے، اور ان کی وفات ان کہاں کی ہوتی ہے؟ اورنگ آباد میں، سر ان ٹھیک ہے، کی ان کی پیدائش وہی اورنگ آباد میں، اور ان کی پیدائش کہاں ہوئی، سر وفات کہاں ہوئی تھی؟ جی سر قاہرہ ڈیٹ میں ہوئی تھی بتانا نا؟ ہے کیا کہہ رہے میرا؟ سر، میں کہہ رہی ہوں ڈیٹ بتانا، پتہ نہیں آج میری آواز ہی نہیں جا رہی، میں 5-6 بار بولتی ہوں پھر جاتی ہے۔ یہ دیکھیں نا ڈیٹ ہے یہ 1704 سے 1786، بلغرام میں پیدائش ہوتی ہے ان کی، اور وفات ہوتی ہے وہاں اورنگ آباد میں۔ ان کی وفات ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں، نسب جو ہے حسین بن علی سے جا کے مل جاتا ہے ان کا۔ اخذ العلم من جدی لامه سید عبد الجلیل البلغرامی، ان سے تقریباً یہ علم حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیے یاد کرنے نہیں ہے آپ کو، یاد کرنے ان کی کتابیں آئیں گی وہ یاد کیجیے گا اچھا سے۔ اس کے بعد نزع الی زیارت الحرمین الشریفین، یہ یاد کر لیں اگر، یہ حرمین شریفین جاتے ہیں 1150 کی بات ہے، واقام فی الحجاز سنۃ کاملہ، اور وہاں 1 سال مکمل رہتے ہیں۔ بتائیے شاہ ولی اللہ صاحب حجاز گئے تھے، وہاں کتنے سال رہے تھے وہ؟ وہ 3 سال رہتے ہیں سر نا، 3 سال یا 2 سال؟ 2 سال ہاں، 2 سال رہتے ہیں۔ 33 اور 33 سے 35 تک نہیں سر؟ وہاں پر وہ صرف 2 سال رہے ہیں، 1143 میں گئے ہیں شاید، اور 45 میں لوٹ آئے ہیں وہاں سے، 2 سال رہے ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جب وہاں پر گئے 1 سال رہے یہ غلام علی رضا بلغرامی صاحب، تو وہاں صحاح ستہ انہوں نے پڑھی، ٹھیک ہے۔ ان کے استاد کا نام ہے کہ محمد حیات السندی، محمد حیات السندی، یہ نام یاد کر لیں، ہو سکتا ہے نام پوچھے۔ اور کیا کہتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب کے استاد کا نام کیا تھا جنہوں نے ان کو بخاری وغیرہ پڑھایا تھا ان کا؟ اب طاہر کر کے تھا، کیا؟
ابو طاہر نام کر کے نا، شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی المدنی. یہ سب نام یاد کر لیجیے، ٹھیک، کام دے گا. نواب صدیق حسن خان یہ بھی گئے تھے وہاں پڑھنے کے لیے. ان کے استاد کا نام کیا تھا؟ ایک آدھ کا یاد کر لیجیے، زیادہ نہیں. شاہ ولی اللہ. اور ان کے استاد کا نام کیا ہے؟ نواب صدیق حسن خان کے استاد کا نام شاید شیخ زین العابدین نام ان کے استاد کا. تو یہی 3 لوگ ہیں جو باہر گئے ہیں پڑھنے کے لیے، وہاں پر پڑھے لکھے ہیں، تو ہو سکتا ہے یاد کر لیے تو اچھا ہے. ان کے صحاح ستہ کے استاد کا نام محمد حیات السندھی ہے. پھر یہ 1152 میں 1150 میں گئے اور 52 میں لوٹ آئے اور پھر اورنگ آباد چلے گئے. ان کا لقب کیا تھا؟ غلام احمد الگرامی کا، یہ آپ کو یاد ہوگا. ان کے 2 لقب ہیں، حسان الہند اور غزلان الہند. جی جی، غزلان ہے نا ہرن کے معنی میں، تو وہ لکھ لیجیے گا، حسان الہند اور غزلان الہند، یہ دونوں لکھ لیجیے. اور شغل فی منصب نائب وقائے نکار روضۃ الاولیاء، یہ کوئی عہدہ ہوگا تو اس عہدے میں رہے ہیں. اور یہ والا کوشچن پوچھا تھا ہم لوگوں سے NTA نے 2018 میں. یہ قول کس کا ہے؟ ناصر جنگ نے جب یہ آئے تھے تو ناصر جنگ نے ان سے کہا کہ کچھ جو ہے آپ لے لیجئے ہماری اس میں سے، یعنی کہیں کی جاگیر اگر آپ کو دے دی جائے تو آپ رکھ لیجیے. انہوں نے کہا تھا کہ ان هذه الدنيا مثلها كمثل نهر طالوت، یہ دنیا کی مثال کیا ہے؟ نہر طالوت کی طرح. غرفۃ منها حلال والزیات علیها حرام، کہ وہ اس کا ایک چلو تو حلال ہے لیکن اس سے زیادہ اگر پیو گے بابو تو کیا ہو جائے گا؟ وہ حرام ہو جائے گا. تو یہ قول ایسے ہی لکھ لیجیے اگر نہ لکھے ہوں کوئی تو. باقی جن کو یاد ہو 2018 کا اگر آپ کیے ہوں گے پیوائکس تو آپ کو یاد ہوگا. پیوائکس کرنے کا ایک طریقہ میں بار بار بتاتا ہوں کہ پیوائکس کا جو چیز آپ کو یاد نہ رہے تو اس کو اپنے کاپی میں اس کوسچن کو ہی اٹھا کر لکھ لیجیے، اس کو بعد میں ریوائز کیجیے کہ وہ کوسچن اب تک یاد ہوا کہ نہیں ہوا. ابھی بھائی یہ کتابیں دکھائیے دیکھتے وہ جائیں. کیا سی یہ لکھیں گے؟ کال دکھائیں، کال. یہ ان هذه الدنيا مثلها كمثل نهر طالوت غرفة منها حلال والزيات عليها حرام. نہ لکھ پاتے ہو تو نا اسکرین شاٹ بھی لے لے کے ہم آپ کو ہو یہ گیا کر ہو دیں گیا گے. ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، لکھ لیا. اپنی کتابیں دیکھیے. صبغۃ المرجان کی کتاب ہے جو آپ کے سلیبس میں ہے. تو صبغۃ المرجان کا آپ کو موضوع پوچھے گا، وہ اس کا موضوع کیا ہے؟ صبغۃ المرجان کا موضوع کیا ہے؟ یہ بھی یہ نا تراجم ہے، ٹھیک. آثار تراجم ہاں ٹھیک ہے، تراجم. اس کو بھی ایسے یاد کر لیجیے. زود دراری بخاری کی شرح ہے، آپ اس سے پہلے یاد کیے تھے. کتنے لوگوں کی بخاری کی شرح ہے؟ ایک ان کی زود دراری، اور مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ کتاب فیض الباری تھی ان کی، عمر شاہ کشمیری صاحب کی. اور کن کی تھی؟ شاہ ولی اللہ صاحب کی بھی تھوڑی تراجم، وہ شروع میں جو ابواب ہیں وہ تھا. اور ایک کتاب تھی ان کی قنوجی صاحب کی. کون سی کتاب تھی جی؟ قنوجی کی کون سی کتاب تھی؟ عون الباری تھی نا. چلیے، عون الباری ان کی کتاب تھی قنوجی کی. تو بہرحال بخاری کی جتنی شروحات ہوں سب کو یاد کر لیجیے، کام دے گا انشاءاللہ ہم لوگ کو. السبعۃ السیارہ یہ کتاب، السبعۃ السیارہ، اور ہے ان کا قصیدہ ہے، ٹھیک. السبعۃ السیارہ قصیدہ لکھ لیجیے. اوج الصبا فی مدح المصطفیٰ. کیا ہے سبت السیارہ؟ کیا ہے یہ؟ کیا کیا ہے یہ؟ قصیدہ ہے؟ قصیدہ؟ قصیدہ ہے؟ قصیدہ، ہاں ہاں. القصیدۃ الحمزیہ، میرات الجمال، مظہر البرکات، یہ بھی قصیدہ، یہ بھی یاد کر لیں. مظہر البرکات یہ پوچھ سکتے ہیں، قصیدہ ہے. حکایات عربیہ، شفاء العلیل ان کی کتاب ہے. یہ جو متنبی کے کلام پر نقد کی اس کتاب میں، تو یہ بھی لکھ لیجیے. شفاء العلیل متنبی کے. سبعۃ سیارہ دیوان ہے. مظہر البرکات تو لکھا ہوں میں، سبع سیارہ کو ہم نے قصیدہ لکھ لیا تھا. دیکھیے کوئی اور بتائیے. بعد یہ والا جو شفاء العلیل ہے اس کو یاد کر لیجئے. یہ متنبی کے کلام پر انہوں نے نقد کیا ایک طرح سے، ان کے اشعار پر. خزاعۃ عامرہ،
یہ فارسی زبان میں. خزانۃ عامرہ یہ بھی فارسی زبان میں ہے. معاصر الکرام یہ تاریخی بلگرام یہ بھی فارسی زبان میں. معاصر الکرام یہ تاریخی بلگرام، اور مطلب وہ بلگرام کے جتنے بھی شعراء و ادبا تھے ان کا ترجمہ کیا اس میں، اس کے بارے میں لکھا ہے. سرور آزاد 143 ہندوستانی شاعر کا تذکرہ ہے. ید بیضا 532 شعراء کا تذکرہ. یا اللہ. سند السعادات فی حسن خاتمت السعادات. غسلان الہند، غسلان الہند تو ان کا لقب بھی ہے، اور غسلان الہند کا قصیدہ بھی کیا غسلان الہند. ٹھیک ہے، غسلان الہند کا قصیدہ لکھ لیجیے. اشعر طیبہ فی انساب السادہ من اہل بلکرام. اشعر طیبہ فی انساب السادہ من اہل بلکرام. اتنی کتابیں ہو گئی ان کی. اور ابھی میرا کتابوں میں جو آپ یاد کر لیں. ٹھیک ہے، اچھا 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 ٹھیک. غسلان الہند کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے وہ شاہ ولی اللہ کے بارے میں اس میں لکھا انہوں نے. تو کتابیں جو آئی آپ کے سامنے، ضوء الدراری کتاب الزکوٰۃ تک انہوں نے لکھا تھا، مکمل نہیں ہے تو کتاب الزکوٰۃ تک اس کو یاد کر لیجیے. اور کتابوں میں صبۃ المرجان تو آپ نے یاد کیا تراجم پر، یہ تو آئی ہی سلیبس میں. اور کیا کہتے ہیں اس کو، ید بیضا خزان عامرہ سبع سیارہ، اور یہ سب یاد کر سکتے ہیں. میرات الجمال یہ بھی قصیدہ ان کا. مظہر البرکات مجموعہ شعریہ یاد کر لیں گے ہم لوگ. شفاء العلیم متنبی کے اشعار پر نقد ہے. اور ناصر جنگ نے جو انہوں نے کہا تھا کہ کچھ لے لیجیے، تو انہوں نے کہا تھا وہ مثلا کا مثل نہر تعلق غرفۃ منها حلال وزیات علیہ حرام، تو وہ بھی یاد کر لینا ہم لوگ کو. تو ان کا لقب ہو گیا ہستان الہند اور غسلان الہند، دو لقب ہو گئے ان کے. تو یہ سب یاد کرنا ہے. تو تھوڑا بہت ان کے بارے میں اور پڑھ لیجیے. دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ 1116 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اتر پردیش میں نا، غلام آزاد بلغرامی کی. ہجری کے اعتبار سے 1116 ہے، اور عیسوی کے اعتبار سے 1704 تھا. حسین بن علی سے ان کا نسب مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، سب لوگ پڑھ چکے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو، یہ ایک مرتبہ دہلی آئے پڑھنے کے لیے 1134 میں، اور یہاں پر جو ہے 2 سال پڑھے ہیں حدیث تفسیر وغیرہ. اور دوسرا جو ہے الرحلۃ الثانیہ فہی الی سوستان بسند وفی الطریق الی السند حدث ان لقی الشاعر الکبیر فقیر اللہ غفرین وقد اکسبہ هذا اللقاء بعد التجارب الشعریہ. یہ کوئی فقیر اللہ غفرین کوئی شاعر ہے، ان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. بہرحال، اور تیسرا جو رحلہ ہے ان کا وہ حج کرنے کے لیے گئے 1150 میں، ابھی ہم لوگ پڑھ لیے تھے. اور وہاں پر کیا ہے، صحیح بخاری وغیرہ پڑھیں. صحیح بخاری کن سے پڑھیں، استاد کا نام یاد رکھنا ہم لوگوں کو، کام دے گا. اور محمد حیات سندھی. محمد حیات السندھی صاحب تھے نا وہاں پر. لیکن یہاں ایک استاد کا نام اور رکھا ہے عبد الوہاب الطنطاوی صاحب، وہاں پر پڑھے ہوں گے ان سے بھی. وقد عجبہ شغف فی العلم واضاف الی اسم لقب آزاد بعد الی الہند. اور پھر ان کو ان کا نام اچھا لگا، واضاف الی اسم لقب آزاد، تو پھر انہوں نے آزاد نام بڑھا دیا. ان کا نام ہے غلام علی آزاد. پھر یہ ہندوستان لوٹ کر کے آئے ہیں. پر آزاد ان کو کسی نے لقب دیا تھا، شاید ناصر جنگ نے یا عبد کسی الوہاب نے لقب طنطاوی دیا تھا صاحب ان نے، کو. ہاں شاید انہوں نے اچھا لقب دیا تھا عبد عبدالوہاب. الوہاب طنطاوی صاحب نے. جی جی. ہوں. تو عبد الوہاب طنطاوی صاحب نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ علم کا رسیہ انسان ہے، تو اس وجہ سے ان کو لقب دیا آزاد کا، غلام علی آزاد بلغرامی. پھر یہ ہندوستان لوٹاتے ہیں 1186 کی بات ہے. پھر اور جو ہے انہوں نے دیا تھا نا لقب. ہستان الہند دیا تھا، ناصر جنگ نے. جی جی انہوں نے یہ دیا تھا، اور الوہاب طنطاوی نے آزاد کا لقب دیا تھا. ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے. وہاب طنطاوی نے ان کو آزاد کا لقب دیا، اور ناصر جنگ جن کو انہوں نے کہا تھا ان غرفۃ من حلال والی بات، تو لقب دیا انہوں نے لقب دیا تھا حسان الہند کا. پھر جب وہاں سے لوٹ کر کے یہ حیدرآباد آتے ہیں وہاں سے، تو وہاں پر کیا ہے، وہاں پر ایک مشہور قصیدہ لکھتے ہیں جس میں یہ جسم کے اعضاء وغیرہ کا بالکل شروع سے پاؤں سے لے کر کے سر تک ہر ایک کا الگ الگ اس میں بیان کیا انہوں نے. اس کتاب کا نام کیا رکھا، مرآت الجمال. اس کو ایسے یاد رکھیے گا، مرآت الجمال. اور اس میں کہ یہ عورتوں کے اعضاء پر لکھا ہے انہوں نے، ایسا ہے کہ ہر ایک کا. پتہ نہیں بھائی کس کے بارے میں لکھا ہے انہوں نے.
بہرحال اس میں یہی یاد کرنا ہم لوگ کو، وصف اعضاء الجسم، شاعر ہے تو لکھے گا ہی ٹھیک ہے. تو بہرحال وظف اعضاء الجسم وسمہ میرات الجمال، جسم کے اعضاء کے پورا انہوں نے شروع سے لے کے پاؤں سے لے کر سر تک کا تذکرہ کیا، اور سمہ میرات الجمال نام رکھا میرات الجمال. تو یاد رکھنا ہے اس کو ہم لوگوں کو. اشتہر غلام علی بلقب حسان الہند، اور حسان الہند کا لقب کیوں مشہور ہوا؟ یہ ملا ان کو لکثرت مداح نبویہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مدح کی انہوں نے. کان آزاد فی شعر المتنبی، متنبی کی طرح یہ شعر کہتے تھے، متنبی کی طرح یہ شعر کہتے تھے. کان آزاد اہم مؤلفات، یہ پڑھ چکے ہم لوگ. سورۃ المرجان کو پڑھے ہم لوگ. یہ قصیدہ بول رہا ہے جی، سورۃ المرجان قصیدہ ہے. یہ تو 4 فصل میں تو تراجم ہے، قصیدہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یا قصیدہ فی مدح رسول، قصیدہ تو نہیں ہے شاید. سورۃ المرجان میں تو آثار ہندوستان وہ تراجم ہے. یہ تراجم ہی یاد کیجیے بھائی، ٹھیک، قصیدہ نہیں یاد کیجیے. کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. پھر میرات الجمال، یہ قصیدہ نونیہ، یہ قصیدہ نونیہ ہے. اور فی وصف اعضاء المعشوقہ، معشوقہ کے اعضاء کا انہوں نے تذکرہ کیا اس میں. من الراس القدم فیہا، 105 اشعار میں انہوں نے تذکرہ کیا ہے. تو یاد ہو گیا یہ والا اعضاء معشوقہ، میرات الجمال. شجر الطیبہ انساب السادہ من اہل بلغرام، اہل بلغرام کے جو سردار کیا بولتے ہیں وہ سید خاندان رہے ہوں گے وہاں کے، تو شجر الطیبہ کے نام سے ان کا تراجم بیان کیا انہوں نے. السبعۃ السیارہ یاد کیے ہم لوگ، السبعۃ السیارہ. اور مظہر البرکات مجموعہ شعریہ ہے، ٹھیک ہے. ضوء الدراری بخاری کی شرح ہے، صرف کتاب الزکوٰۃ تک ہے، ٹھیک، مکمل شرح نہیں ہے، کتاب الزکوٰۃ تک ہے بس. یاد کر لیں اس کو، کتاب الزکوٰۃ. اس کے بعد لامیۃ المشرق، الدر الثمین، 7 قصیدے ہیں جی. ان کے 7 دواوین ہیں، ان کے کل جو دواوین ہیں وہ 7 دواوین ہیں. یہ بھی لکھ لیجیے گا. اچھا، سبع سیارہ میں 7 قصیدے ہیں یہ کہہ رہے ہیں آپ، اور ویسے ان کے دواوین بھی جو ہے نا وہ بھی 7 ہیں. جیسے عبد الرحمن شکری صاحب ہیں، ان کے 7 دواوین ہیں. تو غلام علی بلغرامی کے بھی 7 دواوین ہیں. اور ان کا سبع سیارہ کا مطلب ہے اس میں 7 قصیدے ہیں، ٹھیک. لامیۃ المشرق، الدر الثمین فی محاسن سر ہیں. 7 اور کس کے دوانی ہیں؟ عبد 7 الرحمن دوانی اور شکری، کس کے ہیں؟ عبد الرحمن شکری. جی جی. اب ان کے بارے میں تھوڑا بہت اور یہ لکھ رہے ہیں، دیکھیے. کان الشیخ غلام علی بلغرامی، یہ جو ہے غلام علی بلغرامی جو من الشخصیات الادبیہ البارزہ، بڑے آدمی تھے. لیس له ثان فی عصری فی اللغہ والشعر والبدیع والعروض والتاریخ والسیر. آپ کو جو ہے شعر، بدیع، عروض، کسی میں ان کا کوئی مقام نہیں ملتا، کوئی دوسرا نہیں ملتا. کان شاعرا کبیرا وکاتبا بارزا، یہ کیا بہت ہی بڑے شاعر تھے. لدیہ ممارسۃ تامہ فی علوم اللغہ والعروض، علوم اللغہ اور عروض اس میں ان کو بہت زیادہ مہارت حاصل تھی. فبقیت آثار الادبیہ ومؤلفاتہ القیمہ فی مجالات شتیٰ من العلوم والفنون تراثا للباحثین والطلاب. بہرحال اتنا پڑھ لیے ہم لوگ، کافی ہے. یہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں. فاصبح من اعلام الادب العربی لا فی الہند بل فی العالم. اعلام الادب العربی ان کا شمار صرف انڈیا میں نہیں ہوتا بلکہ انڈیا کے باہر بھی ہوتا ہے. تقریباً تمام ہی اس پر انہوں نے لکھا ہے. سورۃ المرجان میں انہوں نے کچھ ذکر کیا، وہ دیکھیے. کہتے ہیں اخذت اللغہ والسیرۃ النبویہ اسناد الحدیث المسلسل بالاولیہ وحدیث الاسودین واجاز اکثر کتب الاحادیث والشعر العربی والفارسی عن جدی القریب من جهة الام صدر النحارین وبدر الدیاجی مولائی واستادی السید عبد الجلیل البلغرامی. السید عبد الجلیل البلغرامی، ان سے انہوں نے یہ سب کتابیں پڑھی ہیں. اور ویسے وہاں پر بھی گئے ہوں گے تو وہاں بھی پڑھا ہوگا انہوں نے. پھر جو ہے جب یہ کیا بولتے ہیں، یہ لکھتے ہیں فزداد حب النبی، جب میرے دل میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ یہ ہو گئی، حتی رحل مکہ، تو مکہ چلے آتے ہیں پھر، اور مدینہ منورہ میں حج بھی کرتے ہیں. اور وہاں پر جو ہے درس کتب الاحادیث، کن سے پڑھتے ہیں وہاں پر کتب احادیث؟ شیخ حیات السندی سے. یہ لکھا ہے تھا میں آپ کو، وہاں کے استاد ان کے ہیں شیخ حیات السندی. اور صحاح ستہ مکمل،
اس کے بعد جب یہ حج وغیرہ سے فارغ آتے ہوں گے تو یہ کیا ہے، ہندوستان آتے ہیں، پھر مدینہ صورت، اور اس کے بعد اورنگ آباد گجرات طرف ہے، مہاراشٹر طرف۔ مہاراشٹر میں، گجرات میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یہ ناصر جنگ جس کا تذکرہ آیا اس سے یہ بہت قریب ہو گئے تھے، تو کان یعاون معه کاخی ویحب حبا شدیدا، بہت زیادہ وہ محبت کرتے تھے۔ ورضى علی الامارہ، انہوں نے امارت پیش کیا، کچھ دینے کے لیے کہا کہ لے لیجیے آپ بھی، تو انہوں نے کیا کہا تھا، رفض قائلا، یہ کہہ کر انکار کر دیا، ان هذه الدنيا مثلها كمثل نهر طالوت، کہ اس دنیا کی مثال تو کیا، طالوت کے نہر کی طرح، غرفۃ من حلال والزیات علیہا حرام، فطال قیام فی اورنگ آباد حتی توفی فی سنہ، پھر 1200 میں مکمل ان کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے سورۃ المرجان میں 4 فصل ہیں، ٹھیک، پہلے میں کیا بتاتے ہیں، یہ ما جاء فی ذکر الہند فی التفسیر والحدیث، اور یاد کیجیے گا ہم سے پہلا والا ہندوستان کے بارے میں تراجم ہے نا، تو پہلے یہ ہندوستان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ہندوستان میں آئے، تو وہ والی بات آپ کو یاد بھی رہ جائے گی۔ اس میں پہلا تذکرہ یہی ہے کہ وہ سری لنکا جو جگہ تھی پہلے ہندوستان میں تھی، وہاں پر آئے وہ، تو ہندوستان کا تذکرہ جو تفسیر حدیث میں ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا فی ذکر العلماء، علماء کا تذکرہ، ان کے تصانیف وغیرہ کا، اور تیسرا محسنات کلام اور تقریب ما نقل عن الحدود من الحکم والآداب، چاہے جس سے بھی فنون سے یا جس سے بھی انہوں نے جو کچھ بھی سیکھا وہ بتاتے ہیں اس میں محسنات کلام میں، چاہے وہ سنسکرت لینگویج وغیرہ سب پر بحث کرتے ہیں۔ اور لاسٹ والا ہے معشوقات الشاق و اسرار النسوان، اسرار النسوان کیا راز وغیرہ رہتی ہیں ان کی، شاید وہ سب بھی انہوں نے بتانے کی کوشش کی اس میں۔ 1177 ہجری میں کتاب لکھتے ہیں یہ، جی کہیے۔ نحو اور بلاغہ سے مکارم وغیرہ کرتے ہیں نا، تیسری میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نحو بلاغہ، سب تیسری فصل میں نحو اور بلاغہ سے بحث کرتے ہیں نا، اور مکارات بھی مکارم ہے۔ محسنات کلام چاہے وہ جو بھی ہو بحث کرتے ہوں گے، ہندوستان میں جیسے کہ لینگویج ہے تو اس کی، اس میں بلاغہ کیا ہے اس پہ بحث ہے۔ نحو کلام تو نہیں پتا، البتہ یہ پتا ہے کہ بلاغہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، کیا بلاغہ چھپی یہ میں ہوئی ہے لکھا ہندی وغیرہ۔ الفصل بولیے۔ الثالث في النحو والبلاغة، وفي هذا الفصل بحث بين البلاغة الهندية والعربية۔ اچھا ٹھیک ہے، نحو صرف سب پر اور بلاغہ ہندیہ پر ہی بحث کرتے ہیں، ٹھیک۔ تیسرا اور لکھ لیجیے گا اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ رابع فی المعشوقات والعشاق واسطاء النسوان، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ کتاب کا موضوع یہ رہا، کتاب یدور حول الہند و مافیہ و مزایا و فواضل، جو کچھ خصوصیات وغیرہ ہندوستان کے بارے میں وہ سب بتاتے ہیں۔ یورخ فی لکتاب ہی استر ترب علی الریحان لا بل بل الصلال من عصون البان، حررت تاریخی وقلت مؤرخا تعال بصیرت صبحۃ المرجان۔ یہ پتہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کا نام رکھا کیوں صبحۃ المرجان، وہ کچھ بتا رہے ہیں عربی میں، کہ عربی میں بتا رہے ہیں اس سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بہرحال بھائی اتنا تک تو ٹھیک ٹھاک یہاں گزر گیا۔ یہ پہلا والا تو یاد ہو گیا ہم لوگ کو، ہندوستان کے بارے میں جو تفسیر وغیرہ آیا ہے تو اس کا اس میں تذکرہ کرتے ہیں اس کتاب میں، اور اس کو 4 فصول میں لکھا ہے انہوں نے، یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ پھر دوبارہ سے آ گیا پہلا فصل ہندوستان میں تفسیر وغیرہ جو ہے، اور دوسرا فی ذکر العلماء، تیسرا محسنات کلام، اور 5واں معشوقات اور عشاق۔ ہاں ایک ہی یاد کر سکتے ہیں ہم لوگ، تو وقد قام بتحقیقی و شرحی، اس کی تحقیق اور شرح انہوں نے کیا ہے، فضل الرحمن نام ہے ان کا، ٹھیک، فضل الرحمن الندوی ہے، یہ یاد کر سکتے ہیں کہ اس کی شرح وغیرہ بعد میں تحقیق کر کے شائع کیا فضل الرحمن ندوی صاحب نے، اور 2 اجزاء میں شائع کیا، پھر یحتوی علی جزئین، 2 جلدوں میں شائع کیا اس کو۔ پھر دیکھیے وہ والا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، پہلے والے میں جو تذکرہ کرتے ہیں یہ کہ آدم علیہ السلام اترے جنت سے، تو اس جگہ کو راہون کہتے ہیں، راہون، یقع فی جزیرۃ من جزائر الہند، وہ سرندیپ وغیرہ میں پڑتا ہے، وہ علیہ اثر قدم علیہ السلام، اور اس میں آدم علیہ السلام کے قدم کے نشانات بھی موجود ہیں ابھی تک۔ وکان ينبثق من المكان نور لما، اور اس جگہ سے ایک کیا بولتے ہیں چمکدار روشنی ظاہر ہوئی، تخطف البصر وطول قدميه في الصخرة 70 شبرا،
اور ان کے دونوں قدم کے جو لمبائی ہے چٹان میں تقریباً 70 گز کے برابر ہے. وعلی الجبل ضوء کالبرق الخاطف، اور وہ جو نا پہاڑ پر روشنی ہے جیسے کہ کیا بھائی ہر کوئی مقدس مکان مانتے ہیں سری لنکا میں. ٹھیک ہے. وَإِنَّ آدَمَ خَطَأَ مِنْ هَذَا الْجَبَلِ إِلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ خَطْوَةً وَاحِدَةً وَهِيَ مَسِيرَةُ يَوْمَيْنِ. ان کا کہنا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہے اس پہاڑ سے جو ہے نا ساحل بحر سمندر کے کنارے پر پہنچ گئے، ایک ہی قدم میں پہنچ گئے تھے. ٹھیک ہے. حالانکہ آج اگر آپ کو پہنچنا پڑے گا 2 دن آپ کو چلنا پڑے گا. مسیرت یومین لکھا ہے نا، 2 دن چلنا پڑے گا ہم لوگوں کو. اور وہ جو ایک قدم مارے ہوں گے وہاں سے تو پٹاک سے وہاں پہنچ گئے ہوں گے. بتائیے تو یہ ہیں ہمارے باپ دادا کتنے لمبے رہے ہوں گے. یار کتنا بحث کریں گے بھائی، ہوا تو یہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں بھائی. پروین توگڑیا والی بات کہہ رہی ہے. وفی ختامی فصل کتب غلام علی لا يخفى ان بنی آدم كلهم ہندیون. اچھا نہیں کچھ اور کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات مخفی نہیں کہ بنو آدم سب کے سب ہندی ہیں، کوئی عرب کوئی عجم نہیں ہے. واہ ماشاء اللہ. یہ کون ہے ابھی آدم علیہ السلام ہندی جن. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے وہ جو تھے آدم علیہ السلام ہندی تھے. وہ سکا الى آخر بالہند، اور وہ آخر عمر تک ہندوستان میں ہی رہے. وجعل اولاد بعد ما بلغوا حد الكثرة، اور پھر جو اولاد بڑھتی چلی گئی تو انتشروا من الهند الى الاقاليم السبع، پھر ہندوستان سے 7 اقلیم پھیل گئے. وعلى قواعد المنطق من القاء النور المحمدي في صلب آدم عليه السلام وتقيل القياس هكذا نور محمد حل بآدم وآدم بالهند ينتج نور محمد حل بالهند. واہ کیا منطق ہے، فلسفہ دیکھیے، لوجیکل ریزننگ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. کہتے ہیں کہ محمد علیہ السلام کا نور جو ہے وہ آدم علیہ السلام میں یہ ہوا، اور آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ ہندوستان کے تھے. لہذا محمد علیہ السلام کا نور بھی کیا ہوا؟ ہندوستان میں ہی ہوا. ٹھیک ہے. کچھ بھی فالسی چل رہا ہے. فالسی نہیں، صحیح تو کہہ رہا ہے. فالسی کہاں، اتنا اچھا بول رہے صاحب. بہرحال انہوں نے ثابت کر کے دکھا دیا تمام لوگ ہندی ہیں، کوئی کہیں وہیں کا نہیں ہے. یار کتنا لکھتے ہیں اللہ. یہ چلیے مرتضیٰ زبیدی صاحب کو کل پڑھے تھے نا ہم لوگ. مرتضیٰ زبیدی صاحب کو کل ہم لوگ پڑھ لیے تھے. ان کی پیدائش وفات قاہرہ میں ہوتی ہے، اور عراق کے اصل ہے لیکن پیدائش بلغرام میں ہوتی ہے. کل پڑھے تھے. پھر وہ حجاز وغیرہ جاتے ہیں، آخر میں جا کر قاہرہ میں تعاون کے مرض میں ان کی وفات ہوتی ہے. ثم ارتحل لطلب العلم، علم کی طلب کرنے مدینہ زبید چلے جاتے ہیں. واقام فیہا مدتا طویلہ، وہاں بہت سال رہتے ہیں یہ. حتیٰ قیل لہ زبیدی، اسی واسطے ان کو زبیدی کہتے ہیں. وحج مرارا، بار بار انہوں نے حج کیا. بہرحال ان کی جو کتاب آئی تھی انہوں نے ولیمہ کروایا تھا، کل ہم لوگ پڑھے تھے. اور انہوں نے بہت سے لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے. دیکھیے محدث بلاد الشام الوجیہ عبد الرحمن کزبری کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا امام المسندین و خاتمۃ المحدثین اپنے وقت کے. ٹھیک ہے. خاتمۃ المحدثین کہا ان کو. اور بہت سے لوگ ان کے بارے میں لکھتے ہیں. یہاں سے دیکھیے ان کی سب سے مشہور کتاب تاج العروس ہے، کل پڑھے تھے ہم لوگ. پورا نام ہے تاج العروس من شرح القاموس. ومن اشہر کتاب، اور ایک اور کتاب ہے احیاء علوم الدین للغزالی املاہ فی 11 عاما، یعنی احیاء علوم الدین کی بھی انہوں نے شرح کیا ہے. 11 سال لگے ہوں گے اس کتاب کو املا وغیرہ کرانے میں. تو یہ ہے. دیکھیے وطبع الکتاب فی 10 مجلدات ضخمہ، کتاب کی جلد میں شائع ہوئی ہے. کیا بولے نہیں بھائی، کون سی کتاب؟ احیاء علوم الدین تو غزالی کی، مرتضیٰ زبیدی کے. ہاں انہوں نے شرح کیا ہوگا. اس کے بعد دیکھیے ان کی کتابوں میں کیا کہتے ہیں اس کو، 10 جلدوں میں انہوں نے لکھا ہے. ٹھیک. اور ایک اور رسالہ ان کا قلنسوۃ التاج نام کر کے، یہ بھی لکھ لیجیے. قلنسوۃ التاج نام کر کے ایک اور رسالہ ہے ان کا. تو 2-3 کتابیں یاد ہو گیا آپ کو. تاج العروس یاد ہو گیا 10 جلدوں میں، اس کو یاد کر لیجیے آپ ایسے ہی. میں ولیمہ علمہ کروایا تھا، یہ بھی یاد ہو گیا ہوگا آپ کو. اتحاف الساعۃ المتقین، یہ کتاب ان کی 10 اجزاء میں
اور اتحاف السعادۃ المتقین شرح کس کی؟ احیاء علوم الدین غزالی صاحب کی. 2 کتاب یاد کر لی آپ. اتحاف السعادۃ المتقین یہ بھی 10 جلدوں میں، تاج العروض بھی 10، یہ بھی 10، 10 20 ہو گئے. ارے الگ الگ تو ہے. اسانید الکتب الستہ وقود الجواہر المنیفہ فی ادلۃ مذہب الامام ابو حنیفہ، 2 جلدوں میں. کشف اللثام عن آداب الایمان والاسلام. زیادہ کتاب یاد نہ رہے تو کم سے کم 2-3 تو یاد کرنا پڑے گا. ٹھیک، شروع والا 2-3 اتحاف السعادہ اور تاج العروض. الفت السند فی الحدیث، التکملہ والصلہ والدلیل لما فات صاحب القاموس. ہاں ایک والا یاد کرنا ہے کہ تاج العروض کس کی شرح ہے؟ القاموس المحیط کی نا. تو قاموس المحیط سے اگر کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے اور ان کو اگر وہ چیز مل جاتی ہے تو یہ اس پر کیا لکھتے ہیں؟ استدراک کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ وہ یستدرک علیہ کہتے ہیں. وہ مطلب اس پر کوئی چیز پائی گئی ہے تو وہ صرف استدراک کرنے میں 2 جلد لکھ دیا انہوں نے. بتائیے، کوئی چیز چھوٹ گئی ہوگی لغت وغیرہ تو اس کو بیان کرنے میں 2 جلد لگا دی انہوں نے. ایضاح المدارک، یقت الجمان، تحفۃ القماعین، تحقیق الوسائل، اور جذبۃ الاقتباس، حکمت الاشراق، الروض المعطار، مزیر نقاب الخلفاء، بلغۃ العریب، تنبیہ العارف، سفینۃ النجات. یا اللہ، اتنی کتابیں کیسے یاد کرے گا آدمی؟ غایۃ الابتہاج، تخت العالی، نشوۃ الارتیاح، العرائض. بھائی یہ دیکھیں سلیبس میں ان کا کتاب ہے، ٹھیک، اتنا سارا نہیں ہے اس لیے کوئی یاد نہیں کرے گا، دماغ خراب ان کے لیے. بس 2-3 کتاب یاد کیجئے صحیح سے، انشاءاللہ اتنے میں کام بن جائے گا. اگر اس کتاب کے بارے میں آیا تو ان کے کنیت ابو الفیض، ابو الجود، ابو الوقت کل ہم لوگ پڑھے تھے. قاہرہ میں تعاون سے وفات ہو جاتی ہے. اصل عراق واسط کے رہنے والے ہیں، جس شہر کو بسایا تھا حجاج بن یوسف نے. اور کل ہم لکھائے تھے آپ کو کہ تاج العروض لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان کا؟ یاخذ بالحرف الاخیر من مصدر الکلمہ ثم الحرف الاول ثم الحرف الاخیر. یہ آپ کو یاد کرنا ہے. ٹھیک، پوچھ سکتا ہے آپ سے. ہاں ہندی نہیں ہے مطلب. تو پھر مرتضیٰ زبیدی مسجد تعاون فی شرح صابان. ہندی کیسے نہیں؟ دوست ہندی تو ہے. ان کی وفات تعاون سے ہو جاتی ہے. ٹھیک، بعد ان صلی صلاۃ الجمعہ، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، پھر اپنے گھر جاتے ہیں. واتق لسان، لیکن پھر ان کی زبان بند جاتی ہے. وظل فی فراشی مریضا حتی توفی، اپنے بستر مرگ پر رہتے ہیں اور پھر وہ انتقال ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیں پھر ہم لوگ پڑھے تھے تاج العروض من جواہر القاموس، یا پھر تاج العروض کس کی شرح ہے؟ معجم القاموس المحیط کی شرح ہے اور عربی میں ہے. یہ دیکھیں وہ بتا رہے تھے نا کہ 21 جلدوں میں، یہ بعد میں کبھی شائع ہوئی ہوگی. اس کو اگر یاد کیجیے گا یہ بھی دیکھیے. پھر دیکھیے بعد میں کبھی 35 میں بھی شائع ہوئی. کتنا یاد کیجیے گا؟ وہ 10 والا ہی چلنے دیجیے، چل رہا تھا. ہاں یہ والا دیکھیں، یاد کر لیجیے. یہ والا لکھ لیجیے تو اسی طرح کہ وہ معجم یاخذ باواخر کلمات. اس معجم میں کیا کام کرتے ہیں؟ یہ اپڈیٹ نہ کیجیے. وہ معجم یاخذ باواخر کلمات، یہ پہلے آخری کلمہ کو لیتے ہیں، یعنی کہ پہلے حرف اخیر کو لیں گے کلمہ کے مصدر کا، پھر حرف اول، پھر حرف ثانی. وہ نفس الترتیب الذی ورد فی القاموس المحیط، اور سیم یہی ترتیب جو ہے القاموس المحیط میں بھی آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے، یہ آپ ایسے لکھ لیجیے. اور ایک لسان العرب جو ابن منظور کی کتاب ہے مشہور، اس کو بھی لکھ لیجیے گا رتبہ علی اواخر کلمات. ایسے لکھ لیجیے گا بس اس کو، رتبہ علی اواخر کلمات. لسان العرب کو لکھ لیجیے گا ریفرنس کی طرح. اس کو بھی اتار لیجیے اس طرح سے، اور لسان العرب کو لکھیے. تو لسان العرب نے منظور کیا ہے نا، تو اس کو لکھیے رتبہ علی اواخر کلمات. ایسے ہی پوچھتا ہے اس کے بارے میں، رتبہ علی اواخر کلمات. لسان العرب نے منظور کو لکھ لیجیے گا. تو 2 والے 3 یاد ہو گیا، قاموس المحیط اور تاج العروض. دونوں کا تو ایک ہی بتا دیے انہوں نے، اور اس کا بھی اسی طرح ہے تقریباً. یہ دیکھیے ان کا کیا کہنا ہے. شرح فی شرح القاموس، قاموس کی شرح انہوں نے کیا تو تقریباً کچھ سال لگ گئے.
تقریباً کتنا 14 جلدوں میں کتاب شائع 35 کو 20 کو 14 بھائی صاحب کیا یاد کیجیے گا بتائیے. نام رکھا تاج العروس. علماء اکملہ جب مکمل کیا تو ولیمہ کروایا ہوگا انہوں نے جس میں کیا تمام طالب علم وغیرہ سب لوگ آئے ہوں گے اس وقت پہ. یہ دیکھیے پھر قاموس کی شرح جو ہے کسی نے اوقیانوس کے نام کا کر دیا ترکی زبان میں ٹھیک باللسان عثمانی. اور اوقیانوس فی ترجمہ شیخ القاموس لمحمد مرتضیٰ الحسینی الہندی الزبیدی المصری بالترکیہ پھر اس زبان میں شائع ہوئی. بھائی ان کی کچھ کتابیں اور یاد کر لیجیے گا باقی تو بہت سارا یاد ہونا نہیں ہے. باقی آپ لوگ اچھا یہ عربی ٹو عربی لغت ہے ٹھیک اس کو کسی عربی مت لا لیجیے گا. عربی ٹو عربی لغت ہے یہ. ہم بھی یاد نہیں کریں گے. صحیح ہے بھائی صاحب ابھی بھی کتنے رہ گئے یار اور 1-2 رہ گئے ہوں گے نا. 3 رہ گئے 3 ایک 3 رہ گئے ابجد اور ابھی تحفۃ اور تو ہو المجاہدین گیا. ابجد ہو گیا تھا اور رجال ہند و سندھ اور تیسری رہ گئی کون کشاف مصطلحات الفنون. ابھی آپ لوگ جائیے گا گھر پھر رکیے گا 2-3 منٹ. بہت دن لے لیا یار یہ 9 یونٹ دماغ خراب کر دیا.